بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے دار کے لیے کون کون سے کام جائز ہیں؟ حالت جنابت میں سحری کھا کر روزہ رکھا جا سکتا ہے، تاہم نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض دفعہ اس طرح فجر ہوتی کہ ہم بستری کرتے کہ اس وجہ سے جنبی ہوتے، اس حالت میں آپ سحری کھا لیتے اور پھر غسل کر کے روزہ رکھ لیتے۔ روزے دار مسواک کر سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر میری امت پر یہ بات گرا نہیں ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عام ہے، جس میں روزے دار اور غیر روزے دار دونوں شامل ہیں۔ اگر روزے کی حالت میں مسواک کرنا صحیح نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت وضاحت فرما دیتے اور روزے دار کو مسواک کرنے سے منع فرما دیتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ دار زوال سے پہلے مسواک کر لیا کرے لیکن زوال کے بعد نہ کرے، لیکن یہ بے اصل بات ہے۔ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی تاکید ہے اور اس سے کسی کو مستثنی نہیں کیا گیا ہے، اس لیے روزے دار ہر وقت مسواک کر سکتا ہے اور مسواک ہی کی طرح ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے۔ روزے دار کلی بھی کر سکتا ہے اور ناک میں پانی بھی ڈال سکتا ہے، تاہم روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنے میں احتیاط سے کام لے اور اس میں مبالغہ نہ کرے، جبکہ عام حالات میں اس میں مبالغہ کرنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور ناک میں خوب اچھی طرح سانس کھینچ کر پانی ڈال، مگر جب کہ تو روزے دار ہو، یعنی روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنا تو جائز ہے کہ وہ وضو کا ایک حصہ ہے، لیکن اس میں مبالغہ نہیں کرنا، یعنی سانس کھینچ کر پانی ناک کے اندر لے جانے کی کوشش نہیں کرنا، جبکہ روزے کے علاوہ عام حالات میں ایسا کرنے کا حکم ہے۔ روزے دار کے لیے بیوی کا بوسہ لینا اور اس سے مباشرت کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اور مباشرت یعنی مانگا کیا لیا کرتے تھے، لیکن آپ اپنی حاجت پوری کرنے میں بہت زیادہ قدرت رکھنے والے تھے۔ حضرت عائشہ ہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے جذبات اور خواہشات پر بڑا کنٹرول تھا، اس لیے بیوی سے بوس و کنارہ کرتے وقت آپ سے یہ اندیشہ نہیں تھا کہ آپ جذبات محبت میں بے قابو ہو کر اس سے تجاوز کر جائیں۔ اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنارہ اگرچہ جائز ہے، لیکن یہ جائز کام صرف وہی شخص کرے جس کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہو، بصورت دیگر اس سے باز رہے۔ اس بات کو علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ نوجوان آدمی کے لیے بیوی سے بوس و کنارہ کرنا مکروہ ہے اور عمر رسیدہ شخص کے لیے غیر مکروہ، کیونکہ نوجوان سے تجاوز کا خطرہ ہے، بوڑھے آدمی سے تجاوز کا خطرہ نہیں۔ بوس و کنارے کی وجہ سے ندی نکل جائے تو اس سے روزی نہیں ٹوٹے گی۔ روزے کی حالت میں ایسا ٹیکہ لگوانا جائز ہے جس کا مقصد خوراک یا قوت کی فراہمی نہ ہو، بلکہ صرف بیماری کا علاج ہو۔ علاج کے لیے ٹیکہ بیرونی دوائی کی حیثیت رکھتا ہے، وہ معدے میں جاتا ہے، نہ اس سے کوئی خوراک ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح روزے کی حالت میں سینگی لگوائی جا سکتی ہے، یعنی فصل کے ذریعے سے گندا خون نکلوایا جا سکتا ہے، دانت نکلوایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سینگی لگوائی ہے۔ آنکھوں میں سرما لگانا اور کان یا آنکھ میں دوائی کے قطرے ڈالنا جائز ہے، چاہے اس کا اثر حلق میں بھی محسوس ہو، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹی کے نزدیک روزے دار کے لیے سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے دار کھانا چک کر سکتا ہے، بشرطیکہ کہ حلق میں نہ جائے، اس طرح دانتوں میں دوائی مل جا سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روزہ دار اگر ہانڈی یا کوئی اور چیز چکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔